الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب طلب علم کے 30 فائدے، اس کی یہ 5ویں مجلس ہے اور 20ویں فائدے سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں علی طالب العلم، طالب علم پر لازم ہے تقدیم ما حقہ تقدیم من العلوم، مقدم رکھے جن کا حق مقدم ہونے کا ہے علوم میں سے جو حق مقدم ہے، علوم میں سے جو علم تقدیم کا حقدار ہے، مقدم ہونے کا حقدار ہے، تو طلب علم میں بھی اس کو مقدم رکھے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر علوم کی بات کی جائے تو سب سے اعلیٰ و افضل علم قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو سیکھنا، پھر توحید کو سیکھنا، پھر احادیث، یہ ترتیب ہے۔ پھر فرائض پہ بات آ جاتی ہے، پھر نوافل پہ بات آ جاتی ہے۔ تو جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، علوم میں سے مقدم ہے، تو طلب علم میں بھی اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ فَيَبْدَأُ بِحِفْظِ کتاب اللہ تعالی او حفظ بعضہ، تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے سے ابتدا کرے، یا اس کا بعض حصہ یاد کرنے سے جو ہے نا ابتدا کرے، مکمل یاد کر لے یا کم از کم بنیادی اس کی جو ہے وہ اس سے یاد کر لے۔ ثم علم التوحید، پھر علم توحید ہے، وہ فروض الاعیان، اور فرائض کا علم ہے، قبل فروض الکفایات و نوافل العلم، فرض کفایہ سے پہلے اور نوافل کے علم سے پہلے۔ یعنی سب سے پہلے قرآن کریم کو یاد کرے، قرآن کریم کے متعلقہ چیزوں کو سیکھے، اس کے بعد توحید کو سیکھے، پھر فرائض پہ آ جاتا ہے، پھر فرائض میں سے فرض عین کو پہلے رکھے، فرض کفایہ کو بعد میں رکھے۔ وَلَا يُضَيِّعُ أَوْقَاتَهُ فِي مَا لَا يُفِيدُ وَلَا يَنْفَعُ، اور نہ ضائع کرے اپنے اوقات کو ان معاملات میں جو فائدہ نہیں دیتے اور نفع نہیں دیتے۔ یعنی بیکار کتابیں پڑھتے رہنا، اس دنیاوی رسالے، دنیاوی کہانیاں، ڈائجسٹ میگزین، اس طرح کی چیزیں، یا غیر معتبر تاریخی کتابیں پڑھنا، یا غیر معتبر کتابیں جن کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اہل کلام کی کتابیں ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں جو وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی کتابیں پڑھنا، تو وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو کیا کرے، وہ توحید کو سیکھے، وہ قرآن کریم سے ابتدا کرے، فرض عین کو سیکھے، فرض کفایہ، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ 21واں فائدہ، من الفقہ والبصیرۃ فی الطلب، فقہ اور بصیرت میں طلب کے اندر فقہ اور بصیرت یہ ہے، استکمال ادوات کل فن، ہر فن کے اوزار مکمل رکھے، والسعی الی تکمیل الملکہ، اور ملکہ مکمل ہونے تک کوشش کرتا رہے۔ یعنی طالب علم کے پاس یہ بصیرت ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے طلب علم میں، کیا کہ وہ ہر فن کے متعلقہ چیزوں کو بھی سیکھے، اور جب تک اس میں ملکہ حاصل نہ ہو جائے تو ڈرے نہ، پیچھے نہ ہٹے۔ بِأَلَّا يَتْرُكَ طالب العلم علما من العلوم، یہ کہ نہ چھوڑے طالب علم علوم میں سے کوئی بھی علم، حتیٰ یتقن مسائلہ، یہاں تک کہ اس کے مسائل میں پختگی حاصل کر لے، وہ اصولہ، اور اس کے اصول میں اور اس کے مقاصد میں، وَيَسْتَكْمِلَ أَدَوَاتِهِ قدر طاقتہ وجہدہ، اور مکمل کر لے اس کے اوزاروں کو اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق۔ یعنی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی علم شروع کرے تو جب تک اس میں پختگی نہ لے لے تب تک پیچھے نہ پھر ہٹے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ جو تلاوت کر رہا ہے اس کو پتہ بھی ہو میں کیا تلاوت کر رہا ہوں، اس کے معنی مفاہیم کو بھی وہ جانتا ہو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اذا عمل احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ عمل کرے، عملاً کوئی بھی عمل، ان یتقنہ، یہ کہ اس کو مکمل کرے، پورا کرے، اس کو پختہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا، بہقی کی یہ روایت ہے۔ تو گویا کہ یہ طلب علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جس فن کو بھی، جس علم کو بھی شروع کرے تو پھر اس کے متعلقات کو بھی سیکھے، اور اس میں ملکہ حاصل کرنے تک پیچھے نہ ہٹے، اپنی کوشش میں کمی نہ لائے۔ 22واں فائدہ، من المہم
اہم باتوں میں سے ایک یہ بھی بات ہے الاخذ عن المشائخ، مشائخ سے علم لے، والموازنۃ بینہ و بین الاخذ عن الکتب، اور پھر جو شیخ سے علم لیا اس میں اور جو کتابوں سے لیا اس میں موازنہ کرے۔ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ جانا یہ کتنی ہی کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے، بعض نے 1000 کتابوں کے مطالعے سے بھی بہتر کہا۔ تو کسی عالم کے پاس بیٹھ جانا، کیونکہ عالم جو ہے اس نے ایک محنت کر رکھی ہے، اس نے مثال کے طور پہ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا ایک باب ہے، اب زکوٰۃ کے مسئلے میں جو نچوڑ ہے نا وہ اس عالم کے پاس موجود ہے۔ آپ خود ساری محنت کریں، آپ کا وقت بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، جو پہلے جو شیخ محنت کر چکا ہے اس سے علم لیں آپ، تو مشائخ سے علم لیں اور کتابوں سے بھی سیکھیں، یہ نہیں کہ کتابیں چھوڑ دینی ہے، کتابوں سے بھی لیں، مشائخ سے بھی لیں، اور پھر اس میں موازنہ کریں مع الاعتناء بالنسخ صحیحہ، صحیح نسخوں کا اہتمام کرتے ہوئے، والطبعات المعتمدہ، اور جو اعتماد والے طبع ہے، ایسی طبعات، ایسی جو ایڈیشن ہیں جو جن پہ اعتماد کیا گیا ہے ہر فن میں، ان کا اہتمام کرے، بسؤال اہل الخبرہ والمعتنین، اہتمام کرنے والے اور خبر والے ان سے سوال کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص حدیث کے اندر مہارت چاہتا ہے، اب وہ اصول حدیث کے فن کو سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ جو اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، اہل خبر ہیں یا عالم ہیں، ان سے مشائخ سے پوچھے کہ اصول حدیث میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے، یا حدیث کے اندر مہارت کے لیے مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، مجھے تدرج کے لیے کس چیز کو اپنانا چاہیے۔ تو اہل خبر اور جو اہتمام کرنے والے لوگ ہیں ان سے معلومات لے کے صحیح نسخوں پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنے شیخ کے علم اور کتابوں کے علم کا موازنہ کرے، اس سے اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ 23واں فائدہ، من المہم، اہم باتوں میں سے یہ بھی ہے الموازنۃ بین الفہم والحفظ، فہم اور حفظ میں موازنہ کرنا۔ فہم وہ ہے جو آپ نے سیکھا، آپ کو سمجھ آیا فہم، حفظ وہ ہے جو آپ نے یاد کیا۔ فالحفظ لا فالحفظ ہوا رأس مال طالب العلم، حفظ جو ہے یہ طالب علم کے مال کی راس ہے، یہ بنیاد ہے۔ لیکن لا ينفع الحفظ الا من يفهم، لیکن حفظ نفع نہیں دیتا مگر اسی کو جو اس کا فہم بھی لے، یعنی ایک شخص صرف یاد کرتا رہے، اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، تو پھر اس کا حفظ اس کو نفع نہیں دے گا۔ حفظ کے ساتھ فہم بھی ہو تو پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ فالجمع بینہما متعین، ان دونوں کا جمع ہونا، حفظ کا اور فہم کا جمع ہونا یہ ضروری ہے، متعین ہے۔ وکل منہما یعین علی الآخر، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر مدد کرتا ہے۔ فہم جو ہے حفظ پہ مدد کرتا ہے، حفظ فہم پہ مدد کرتا ہے۔ آپ نے ایک چیز کو یاد کیا، ایک متن یاد کر لیا، 40 نووی یاد کر لی، اب وہ آپ نے حفظ کر لیا، اب اس کا فہم بھی آپ کے پاس ہو۔ اگر آپ فہم لے لیتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے تو آپ 40 نووی کو کیسے آگے منتقل کریں گے؟ اگر آپ اس کو یاد کر لیتے کہ فہم نہیں لیتے پھر بھی کیسے آگے منتقل کریں گے؟ تو علم کے انتقال کے لیے ضروری ہے کہ آپ فہم اور حفظ دونوں کو اپنے پاس رکھیں، آپ کے پاس فہم بھی ہو، حفظ بھی ہو، پھر آپ کے پاس علم آئے گا۔ 24واں فائدہ، من البصیرۃ فی طلب العلم، بصیرت میں سے ہے طلب علم میں، طلب علم میں یہ بھی بصیرت میں سے ہے تعاہد العلم، علم کو یاد رکھنا، و مذاکرتہ و مدارستہ، اس کا مذاکرہ کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، اور اس کو اس جو محفوظ کیا ہے اس سے رجوع کرتے رہنا۔ طلب علم میں آپ نے جو لکھا اپنے استاد سے اس کی طرف رجوع کرتے رہے، اس کو بار بار پڑھیں، اس کو دیکھیں اس میں نے کیا لکھا تھا، اس سے رجوع کرتے رہیں، اپنے علم کو ازبر رکھیں، یاد رکھیں، مذاکرہ کرتے رہیں، اس کو پڑھیں، آگے پڑھائیں، آگے بیان کریں، اس سے علم جو ہے وہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ بالفکر تارتن، کبھی سوچ کے اس کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں گھماتے رہیں کہ میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، میں نے اس مسئلے کے اندر میں نے یہ دلائل یاد کر رکھے ہیں۔ اور بالورقۃ والقلم تارتن اخری، کبھی کبھی کاغذ اور قلم کے ذریعے اس کو یاد رکھتے رہیں، تو یہ چیزیں اس کے ذریعے علم پختہ رہے گا۔ 25واں فائدہ، من اہم المہمات، اہم معاملات میں سے سب سے اہم ایک یہ بھی ہے اور یہ سب سے اہم ہے، الاہتمام بالعمل بالعلم،
عمل کا اہتمام کرنا علم پر، جو آپ نے علم لیا ہے اس پر عمل کا اہتمام کرنا۔ فالعلم النافع، علم نافع جو ہے، ہوا ما اثمر العمل، علم نافع وہ ہے جس کا نتیجہ عمل ہو۔ علم نافع بنتا ہی تب ہے جب علم پہ عمل بھی ہو، وہ علم جو انسان کو عمل تک پہنچا دے، وگرنہ وَإِلَّا فَعِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ حُجَّةٌ عَلَى الْإِنسان، جو علم بغیر عمل کے ہو وہ انسان کے خلاف حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے اگر اس پہ عمل کرو گے، اس کو پڑھتے رہو گے، او علیک یہ تیرے خلاف حجت ہے اگر اس کو نہیں پڑھو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے۔ تو گویا کہ عمل کے بغیر جو علم ہے وہ حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا آپ کے خلاف۔ کیا دلیل بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کے آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کو علم بھی تھا پھر بھی آپ نے عمل نہیں کیا۔ وقد ذم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے الذین، ان لوگوں کی لا یعملون بالعلم ذما بلیغا، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اللہ نے بڑے بلیغ انداز میں ان کی مذمت بیان کی ہے۔ فقال، پس اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، کبورا مقتن عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں، کیا، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ تو گویا کہ ان آیات کے شان نزول میں یہ بات ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے جہاد کی تمنا کی اور جب جہاد کا حکم آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے یہ بات کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہو، تم جو کہو اس پہ عمل نہ کرو، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود نہیں نیکی کر رہے۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وما اريد، نہیں میں ارادہ رکھتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الا ما، ان کاموں کی طرف جا کر، انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، تمہیں تو میں ایک کام سے منع کروں اور خود میں وہ کام کرتا رہوں، تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کروں خود وہ کام کرتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا اپنے علم پہ عمل ہونا چاہیے۔ چند اقوال بھی پیش کر دیتے ہیں، والعلم شجرۃ، علم درخت ہے، والعمل ثمرۃ، اور عمل اس پر پھل ہے۔ اگر درخت پہ پھل نہیں لگا ہوا تو کیا فائدہ؟ والعلم والد والعمل مولود، علم والد ہے اور اس کا مولود کیا ہے؟ جیسے باپ، اس کا نتیجہ آگے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کی محنت ہے وہ، اس کا ثمرہ ہے وہ، جو کل کو اس کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرے گا، اسی طرح اس کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو علم والد ہے اور عمل اس کا مولود ہے۔ وَلَيْسَ يُعَدُّ عَالِمًا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِهِ عَالِمًا، وہ شخص عالم شمار نہیں ہوگا جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، وہ جاہل ہی ہے۔ جس کے پاس علم تو آ گیا لیکن پھر بھی وہ اہل معاصی انہی کے طریقے پہ چل رہا ہے اور وہ اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ عالم شمار نہیں ہوگا۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ، علم روایتوں کو زیادہ کرنا، کثرت روایات کی کثرت، یہ علم نہیں ہے، ولیکن العلم الخشیہ، علم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور خشیت کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ تو گویا کہ صرف روایات بیان ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یہ کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح امام محمد بن منقدر فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل، علم وہ پکارتا ہے عمل کو، علم عمل کو پکارتا ہے، ہاتف یاتف میں نے اونچی آواز سے کسی کو پکارنا، علم عمل کو پکارتا ہے، اس کو بلاتا ہے، وہ علم جو وہ عمل کو لے کے آتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر تو عمل علم کی پکار کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، وگرنہ پھر علم بھی چلا جاتا ہے، وہ بھی کوچ کر جاتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں الذی یفوق الناس فی العلم، جو شخص لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے علم میں، جدیر، وہ لائق ہے، ان یفوقہم فی العمل، کہ عمل میں بھی فوقیت رکھے۔ جو شخص علم میں لوگوں سے آگے ہے اس کو عمل میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ وسئل احدهم عن مسألة،
اور ان میں سے کسی سے سوال کیا گیا کسی مسئلے کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ الیس المحارب اذا اراد ان یلقى الحرب، ایک جنگجو جب جنگ پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یجمع آلات الحرب، وہ اپنے جنگ کے آلات جمع کرتا ہے؟ فاذا افنى عمره في جمع الآلہ فمتى يحارب، اگر وہ آلات جمع کرنے میں اپنی ساری عمر لگا دے تو جنگ کب کرے گا؟ اگر ایک شخص آلات جمع کرتا رہے جنگ پہ نہ جائے تو جنگ کب کرے گا؟ پھر وہ آلات جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ ان العلم آلۃ العمل، علم عمل کا آلہ ہے، اگر آپ آلہ ہی جمع کرتے رہیں عمل نہ آئے تو فائدہ کیا؟ فَإِذَا أَفْنَى عُمَرَهُ فِيهِ فَمَتَى يَعْمَلُ، اگر علم لینے میں ہی عمر لگا دے اپنی، عمل کب کرے گا؟ اشعار ہیں بڑے اچھے، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ، اے وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، جو غیروں کو تعلیم دیتا ہے، حل لنفسک کانت التعلیم، وہ تعلیم تیرے اپنے لیے کیوں نہیں ہے؟ تصف الدواء لذی السقام وذی الزنا، تو بیماروں کے لیے اور زنگ آلودہ کے لیے دوا بیان کرتا ہے، کئی ما یصح به وانت سقیم، تاکہ وہ صحیح ہو جو تو بیمار رہے۔ وَتَرَاكَ تُصْلِحُ بِالرَّشَادِ أَقُولَنَا، تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ تو ہدایت کے ذریعے ہماری عقلوں کی اصلاح کر رہا ہے ابداً ہمیشہ، وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ أَدِيمُ، اور خود تو ہدایت سے معدوم ہے، دور ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے۔ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا، اپنے نفس سے ابتدا کر، اس کو منع کر گمراہ ہونے سے۔ فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ، جب تو اس کو منع کر لے گا، جب ان کاموں سے گمراہی سے باز آ جائے گا تیرا نفس، انت حکیم، پھر تو دانا ہے۔ گویا کہ اے وہ شخص کہ لوگ تیرے کندھے پر پاؤں رکھتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں، تیرے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائیں، اور تو خود جہنم کا بالن بن جائے، خود جہنم تک جا پہنچے، تو اپنے آپ پہ